مطلب یہ ہے کہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے شروعات جو کی تھی سنت سے کی، اور آخری جو باب ہے وہ کون سا ہے؟ صفت الجنہ۔ بہت اچھی لگی یہ بات کہ جو سنت کی اتباع کرے گا تو جنت میں انشاءاللہ داخل ہوگا، اشارہ اس بات کی طرف۔ مجدد صاحب کی وہ تعریف میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی کتاب میں ذکر کروں، چونکہ اہم ہے تعریف۔ تعریف کیا ہے؟ ماحصل یہی ہے کہ لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ سنت کا مطلب یہ ہے مسواک سنت کے مطابق کرنا، کھانا سنت کے مطابق تیار کرنا، پانی سنت کے مطابق پینا، چلنا، ان سب چیزوں میں سنت ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں اصل سنت تو قلب کی ہے کہ ہم اپنے قلب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے مطابق کر لیں۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا، نورانی تھا، تو اسی طرح سالک محنت کرتا ہے کہ ہمارے قلوب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی طرح ہو جائیں۔ تو یہ تو سب سے بڑی سنت ہے، اور اس کے لیے محنت کرنا یہ تو بڑی عظیم محنت ہے۔ تو وہ عجیب سی بحث ہے، دل کو لگتی ہے۔ میں نے نیت کیا ہے آج کی انشاءاللہ مکتوبات شریف کی عربی کی اس عبارت کو اپنے اتباع السنہ کے اندر ذکر کروں گا۔ تو پہلی حدیث ہے ما امرتکم بہ فخذوا وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا میں حکم کروں اس پر عمل کرو، جس سے منع کروں باز آ جاؤ۔ تو دین دو ہی چیز کا نام ہے، یا مامورات ہے یا منہیات ہے۔ تو اگر اس پر آدمی عمل کر لے، سارے مامورات پر عمل کر لے اور سارے منہیات سے رک جائے، تو باب صفت الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو پہلی حدیث پر اگر آدمی عمل کر لے تو نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ آسان فرمائے۔ ایک حدیث شریف آج میں فارغ ہو رہا تھا اس سے، تو 4341 حدیث، تو میں نے 4336ویں حدیث، اگرچہ وہ سند کوئی بہت اچھی تو نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اچھا، اور بہت زیادہ سخت، یعنی وہ شدید ذوق بھی نہیں ہے، مطلب ترمذی میں بھی ہے، آجری میں بھی، اور کتابوں میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اگر محنت کریں دیکھیں تو حسان کے درجے سے کم نہیں جائے گی۔ تو وہ راوی ہیں اس کے ابو ہریرہ رضی اللہ، پہلی حدیث کے بھی راوی ہیں اور اس حدیث کے بھی راوی ہیں۔ تو ایک صاحب ہیں سعید ابن مسیب، تو میرا دل چاہا کہ اس روایت کا ترجمہ اور تھوڑی اس کی تشریح کر دوں تاکہ اس کتاب کی برکت ہم کو بھی مل جائے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دعا کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ بازار اور مارکیٹ میں کھڑے تھے، کچھ بات کر رہے تھے، تو فرمایا جس طرح ہم بازار میں یہاں بیٹھ کے کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت کے بازار میں جمع کر دیتا، دعا فرمائی۔ تو سعید ابن مسیب نے سوال کیا کہ کیا جنت میں بازار ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا بالکل ہے۔ اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اہل الجنت اذا دخلوها، جب جنتی جنت میں جائیں گے، نزلوا فیہا بفضل اعمالہم، تو جنت کے اندر اپنے اعمال جتنا دنیا میں کیا ہوگا، اعمال زیادہ کیا ہوگا تو اسی اعتبار سے جنت کا مرتبہ ملے گا، اور کم عمل کیا ہوگا تو جنت اسی اعتبار سے نیچے ملے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی جتنا کام کرو گے
اتنی جنت ملے گی. زیادہ محنت کر کے جاؤ گے تو بڑی جنت ملے گی، اور کم کام کر کے جاؤ گے تو چھوٹی جنت ملے گی. فَيُؤْذَنُ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ يَوْمٍ مِّنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا. تو کہتے ہیں ہفتے کے دن یہ جنت کے لوگ جمع ہوں گے. فَيَزُورُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے سب اس بازار میں اسی لیے آئیں گے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی زیارت کر لیں. اللہ تعالیٰ بھی اس دن اپنے عرش سے اللہ تعالیٰ ظاہر ہوں گے اور جنت کے ایک بڑے باغ، بڑی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نمودار ہوں گے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے آئیں گے تو ان کے اعمال کے اعتبار سے بھی طبقات ہوں گے. بڑے بڑے نور کے منابر پہ بیٹھے ہوں گے کچھ لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. لہم منابر، بڑی بڑی کرسیاں، بلند کرسیاں. وہ منابر من لولو، وہ منابر من یاقوت، منابر من زبرجد. کیا؟ ہاں، ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی صف ہوگی. جو بڑے اعمال ہوں گے تو ان کے لیے اتنی بڑی بڑی کرسیاں لگائی جائیں گی. وَيَجْلِسْ أَدْنَاهُمْ. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عمل کے اعتبار سے وہاں تک نہیں پہنچیں گے تو وہ راوی فرماتے ہیں کہ کم تو ہوں گے لیکن ان میں کوئی کمتر نہیں ہوگا. وما فیہم دنی، دریا تو نیچے ہوگا لیکن کوئی کمتر نہیں ہوگا. اللہ کی رضا ان کو مل رہی ہوگی، کمتر کیسے ہوں گے وہ؟ آپس میں کوئی حقد بھی نہیں ہوگا کہ وہ اوپر ہیں ہم نیچے ہو گئے. اللہ تعالیٰ دل سے ان سب چیزوں کو نکال دے. کتبان میں مسک، کافور، مشک اور کافور کے بڑے بڑے مقامات پہ وہ فائز ہوں گے. ان کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ یہ بڑے بڑے جو کرسی والے ہیں ہم سے بڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نکال دے. راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو اللہ تعالیٰ کو ہم خود دیکھ سکیں گے وہاں پہ اس بازار میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں نہیں دیکھیں گے، دیکھیں. آج 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے، سورج، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اس کو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو مثال دے دیا. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. اور وہ مجلس جو بازار کی ہوگی ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ باتیں کریں گے جنتی لوگوں سے اور جنتی لوگ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں نے یہ عمل کیا، فلاں نے یہ عمل کیا، وہ اتنے بڑے تھے انہوں نے، اور تم لوگوں نے اتنا نہیں کیا. تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے الم تغفر لی، کیا آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی، جنت میں داخل نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی میری مغفرت کی وجہ سے تو آپ اس مقام پہ پہنچے ہو. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات کرتے رہیں گے بازار میں جنتیوں کے. تو یہ بات کرتے کرتے بادل آئے. کہتے ہیں کہ بادل سے بارش خوشبو کی ہوگی، طیباً لم یجدوا مثل ریحہ شیئا قط. ایسی خوشبو کبھی انہوں نے دیکھی نہیں ہو، سونگی نہیں ہو. جب خوشبو پھیل جائے گی ہر طرف تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ہے، ایسا ہے کہ تم مارکیٹ میں بہت سی نعمتیں اور ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہے، ذرا چہل قدمی کرو، دیکھو، اور جو چیز اچھی لگے خدام کھڑے ہیں ان کو اشارہ کرو، وہ سب جنت میں آپ کے ساتھ لے کے جائیں. تو ایسی مارکیٹ
جس میں پیسہ نہیں دینا پڑے گا، ایسی مارکیٹ ہوگی جس میں پیسہ نہیں دینا پڑے گا۔ اور وہ کہتے ہیں فَيَحْمِلُ لَنَا مَشْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيهِ شَيْءٌ وَلَا يُشْتَرَى، وہاں تو خرید و فروخت ہوگی نہیں، بس ہمارے حکم سے جو چیز اچھی لگے گی وہ لے لیا جائے گا۔ خدام لگے ہوں گے، وہ لے کے اٹھا کے لے کے تو ملاقات کریں گے۔ تو کہتے ہیں جو دوبارہ ملاقات کرے گا تو کہے گا پہلے تو آپ خوبصورت کم تھے، آج زیادہ لگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہی بات جب وہ جنت کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ جو حور ہوں گی وہ حور بھی یہی دیکھ کے کہیں گی لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ رَبَّكَ مِنَ الْجَمَالِ وَالطِّيبِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ۔ جمال، حسن، خوشبو جو آپ کے اندر پہلے تھی، اس آج تو بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ کہیں گے اِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ عَزَّ وَجَلَّ، ہماری صحبت آج اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہی ہے۔ وَيَحِقُّنَا أَن نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَنْ قَلَبْنَا، جس کی صحبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے تو ظاہر سی بات ہے تبدیلی تو آنی ہی ہے۔ تو ذکر اذکار کی برکات سالک جب بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں کہ انوارات اور تجلیات جو آتے ہیں سالک کے قلب پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ تجلیات ذاتیہ، اللہ تعالیٰ کی ایسی تجلی جو سالک پر کبھی نازل ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو وہ جو انوارات کا نزول ہوتا ہے، وہ انوارات کا نزول اس میں خوشبو بھی ہوتا ہے، اس میں ترقی بھی ہوتی ہے، اور جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے بلند ہے، اس کا قرب اللہ تعالیٰ سے بہت قوی ہے۔ تو جنت میں قرب کے ذریعے سے جو جنتی ہوں گے وہ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ ہم سے ہیں۔ تو اسی طرح ذکر اذکار اور نیکیاں طیبات ان کے کرنے سے آدمی دن بدن ترقی کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہر آنے والا دن آج کے دن سے اگر اچھا نہ ہوا تو آدمی خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اس لیے سالک کے لیے ضروری ہے کہ آگے چلتا جائے، ایسا نہ ہو کہ کچھ کمیاں ایسی ہوں کہ جس کی وجہ سے پیچھے چلا جائے۔ سالک کے لیے یہ بہت خسارے کی بات ہے۔ ہر آنے والے دن اس دن میں کوشش کرے کہ آج ہم نے کام کم کیا، کل انشاءاللہ ہم زیادہ کریں گے، اضافہ کرتے چلے جائیں گے تو ترقی ہوتی چلے جائے گی۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عمل کے اعتبار سے کل جنت میں فیصلے ہوں گے، جس کے اعمال جتنے ہوں گے جنت کے مراتب کے اعتبار سے اس کو جنت عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہوگا وہ عمل کے اعتبار سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فلاں نے دیکھو اتنا اچھا کام کیا، اتنا اچھا کام کیا، اتنے اعمال کیے، تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال کی بنیاد پر قرب ملتا ہے، اور اعمال کی کمی ہوتی ہے تو اس سے آدمی خسارے میں جاتا ہے۔ نماز میں جو پہلے شوق ذوق تھا وہ نماز میں نہیں ہے، مراقبے میں دل نہیں لگتا ہے، حضوری کی کیفیت بالکل نہیں ہے، دل اڑا اڑا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو قرب کے انوارات ہمارے اوپر تھے وہ لگتا ہے ختم ہو گئے۔ اللہ کی رحمت، کسی سے پوچھا گیا بھائی دل نماز میں حاضر رہتا ہے؟ تو جواب دیا نماز اور غیر نماز کا مطلب یہ ہے کہ دونوں وقت میں حاضر رہتا ہے۔ سالک کے لیے حضوری کی کیفیت نصیب رہتی ہے۔ تو اس لیے اس میں سب سے زیادہ مفید چیز مراقبہ ہے۔ مراقبے کے ذریعے سے سالک
قرب کے منازل طے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مجالس کو قبول فرمائے اور مجالس کی برکت سے ہمارے اعمال میں قوت و طاقت عطا فرمائے. تہجد کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، معاصی سے اجتناب، ابتعاد، وقوف قلبی کا اہتمام. اللہ تعالی ہم سب کو بے حد قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.